مرکب اضافی کے قواعد سٹارٹ کیے تھے ہم نے، اور اس کی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے مرکب اضافی کی جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ مرکب اضافی کے جو قواعد میں مضاف کے قواعد تھے، مضاف الیہ کا تو ایک ہی قاعدہ تھا کہ اس کے نیچے زیر آتی ہے، وہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے، لیکن مضاف کا جو قاعدہ ہے اس کے دو قاعدے تو کل پڑھے تھے، اور ایک اور مزید نوٹ کر لیجئے۔ مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی اور اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا، لیکن اس کے آخر میں تنوین نہ آنے کی وجہ سے اس کے لاسٹ پہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ ان کی ساؤنڈ جو ہے نا سیم ہوتی ہے، تنوین کی اور نون کی۔ تو مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اس لیے تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے، جیسے ہم نے کتابن سے کتابانی پڑھا تھا تثنیہ کی ایگزامپل، اور مسلمون سے مسلمون پڑھا تھا جمع مذکر سالم کی ایگزامپل۔ جب یہ مضاف بنیں گے، یعنی کسی کی طرف ان کی اضافت کی جائے گی، کسی کی طرف ان کی نسبت کی جائے گی، تو اس صورت میں ان کا جو نون ہے وہ حذف ہو جائے گا، نون گرا دیا جائے گا۔ لیکن لاسٹ میں جو الف ہوگا اس سے پتہ چلے گا، اگر تثنیہ ہے تو اس کے لاسٹ میں جو الف ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ تثنیہ تھا۔ مثلا لفظ ہے بابان المسجد، بابانی تثنیہ ہے، دو دروازے، المسجدی مسجد کی۔ اب بابان المسجدی یہ غلط ہے، باب المسجدی یہ درست ہے۔ ایک تو پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا قاعدہ ہے کہ مضاف کے لاسٹ پہ نہ تنوین آتی ہے، نہ تثنیہ کا نون آتا ہے، نہ جمع مذکر سالم کا نون آتا ہے۔ جیسے آپ سورۃ لہب میں پڑھتے ہیں نا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کی جب ٹرانسلیشن ہم کریں تو ہم کرتے ہیں کہ دو ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اب دونوں ہاتھ یہاں پہ تو یدا ہے، یدانی نہیں ہے، یدا کی تثنیہ نہیں ہے، دراصل یدن واحد ہے، تو یہاں پہ یدا آیا ہے۔ یدا کے لاسٹ پہ جو الف ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں یدانی تھا، لیکن کیا ہوا کہ مضاف کی وجہ سے اس کی جو اضافت ہے، جو نسبت کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کے آخر میں سے نون ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح مسلمون جمع مذکر سالم ہے، مسلمون القریتی، اب یہ لفظ ایسے نہیں آئے گا مسلمون القریتی، آئے گا مسلمون، نون جو ہے حذف ہو جائے گا، اور نون جب حذف کیا جائے گا تو پھر اس کے لاسٹ پہ جو ہے ہم الف کا اضافہ لگا سکتے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کے لاسٹ پہ جو ہے نون حذف ہوا ہے۔ تو مسلمون جو کیسے پتہ چلے گا؟ اب تثنیہ کے آخر میں بھی الف اور جمع مذکر سالم کے آخر میں بھی الف ہوگا، تو دونوں کا کیسے پتہ ہوگا کہ یہ تثنیہ ہے یا پھر جمع مذکر سالم ہے؟ اب دیکھیں جو مسلمون ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو ہے، اور وہ واو بتائے گا کہ یہ جمع کی علامت ہے، کیونکہ اصل میں تو مسلمون ہوتا ہے، اگر یہ تثنیہ ہوتا تو ہونا تھا مسلمہ، میم کے بعد الف آ جانا تھا۔ اب میم کے بعد یعنی واحد کی جو ترتیب ہے اس کے فوراً بعد کیا آیا ہے؟ واو، تو واو سے پتہ چلے گا کہ یہ جمع تھا، اور اس کے لاسٹ میں نون حذف ہو گیا ہے مضاف کی وجہ سے۔ اور پھر اسی طرح جو تثنیہ ہوگا اس میں آخر میں الف جو ہوگا، یعنی واحد کی جو ترتیب ہوگی اس کے فوراً بعد سے جو الف آئے گا اس سے پتہ چلے گا کہ یہ دراصل کیا تھا؟ تثنیہ تھا۔ اس لیے یہ کس کی بڑی امپورٹنٹ
اس کا پوائنٹ تھا جو کہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، تاکہ جب آپ کو قرآن سے ٹرانسلیشن کرنے میں پرابلم نہ ہو. یعنی اگر تثنیہ کی بات ہو، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کہیں کہ ہم نے تو تثنیہ کی علامت یہ پڑھی تھی کہ اس کے لاسٹ پہ الف نون آتا ہے، یا جمع مذکر سالم کی بات ہو تو آپ کا یہ سوال بن سکتا ہے نا. تو آلریڈی آپ کو پتا ہوگا، تو آپ کے لیے خود جو ہے اس کا جواب اپنے آپ کو بتانے کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے. اسی طرح اس کا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، پھر انشاءاللہ ہمارا مرکب اضافی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آخری بات ہے، مرکب اضافی کے ترجمے میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کا، کے اور کی آتا ہے جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب خالد، خالد کی 2 کتابیں، معلم المدرستی، اسکول کے اساتذہ. تو کا، کی، کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. لاسٹ بات جو ہم نے سیکھنی تھی وہ یہ تھا، بعض اوقات ایک لفظ بیک وقت مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ مضاف بھی ہو اور مضاف الیہ بھی ہو؟ ٹھیک ہے، دونوں کی ڈیفینیشنز تو الگ ہے نا. مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے. اب بات بھی وہ ہو اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ بھی وہ ہو، تو ایسے کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کن صورتوں میں مضاف اور مضاف الیہ ایک لفظ ہی ایک دفعہ مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس لفظ پر کون سے قواعد لاگو ہوں گے؟ مضاف والے ہوں گے یا مضاف الیہ والے؟ دونوں قواعد، مضاف کے بھی اور مضاف الیہ کے بھی. مضاف کا قاعدہ کیا ہے؟ شروع میں الف لام نہ ہو، آخر میں تنوین نہ ہو. مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ کہ آخر میں جر ہو. تو دونوں قاعدے ایک ہی لفظ پر لگائے جائیں گے. مثلا ہمارے پاس ایک مثال ہے، بیتو. بیتو یہاں پہ مضاف ہے وزیری، بیتو وزیری، مضاف مضاف الیہ یعنی وزیر کا گھر. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپس میں، یعنی بیتو مضاف ہے وزیر کا اور وزیر مضاف الیہ ہے بیتو کا. ابھی آپ نیکسٹ نہیں دیکھیں، جو اگلا ہے المالی کی وہ نہیں دیکھیں، بس بیتو وزیری. تو اس میں وزیری مضاف الیہ ہے بیتو کا. اب جب آگے سے ایک اور لفظ لگا لیا جائے گا تو اس کا وہ مضاف بن جائے گا. یعنی یہاں پہ جو گھر کی نسبت ہے وہ کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ وزیر کی طرف. بادشاہ، اس کی پورا جو ٹرانسلیشن اگر آپ لکھیں نا تو آپ کو اچھی سمجھ آ سکتی ہے. یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کا گھر، بادشاہ کے وزیر کا گھر. اب گھر کس کا ہے؟ وزیر کا. تو گھر مضاف ہے، وزیر مضاف الیہ، جس کی طرف نسبت کی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. اب آگے بادشاہ کے، وزیر کس کا ہے؟ بادشاہ کا. تو اب کیا ہوگا کہ وزیر مضاف بن جائے گا، کیونکہ وزیر کی نسبت بادشاہ کی طرف، گھر کی نسبت وزیر کی طرف اور وزیر کی نسبت بادشاہ کی طرف کی جا رہی ہے. اس لیے وزیر بیتو کا مضاف الیہ ہے اور بادشاہ کا یعنی المالی، مالکی کا مضاف ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لفظ وزیر پر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک وقت میں مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ کے لاسٹ پہ زیر یعنی حالت جر میں ہوگا، جری حالت ہوگی اس کی. تو وزیر کی حالت جری ہے کہ اس کے آخر میں زیر آ گئی ہے. اب مضاف کا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا اور آخر میں تنوین نہیں آتی. تو دونوں اس پہ لاگو ہو رہے ہیں. وزیر کے شروع میں الف لام بھی نہیں آ رہا اور اس کے لاسٹ پہ تنوین بھی نہیں آ رہی. تو اس صورت میں اس پر دونوں کے قواعد لاگو ہوں گے. تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، انشاءاللہ اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جملہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر
جیسے ایک اور مثال لے لیتے ہیں، بنتو رسوللہ، بنتو کیا ہے؟ بیٹی، رسولی رسول کی، رسول کون ہے؟ اللہ کے۔ اب بنتو کی اضافت کی جا رہی ہے رسول کی طرف، بنتو کا مضاف الیہ ہے رسول، اب رسول کی اضافت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، تو رسول مضاف الیہ بھی ہے مضاف بھی ہے، رسولی، تو رسولی کے شروع میں الف لام بھی نہیں آیا، آخر میں تنوین بھی نہیں آئی، اور وہ حالت جر میں بھی ہے۔ اچھا، یہ سب چیزیں سیکھنی کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ریمائنڈر آپ کو ملتے رہنا چاہیے کہ عربی زبان کوئی خاص ڈگری نہیں ہے۔ ہاں، انگلش لینگویج کو آپ سیکھتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ آپ کے پاس پرپز ہو سکتے ہیں، لیکن عربی لینگویج کو اتنا سیکھنا، یعنی یہ نہیں کہ آپ عربی بولنا شروع کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے، اتنی آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کے لیے ٹرانسلیشن قرآن کی خود سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ ہے مقصد عربی زبان کو سیکھنے کا۔ اس کا ایک ایک قاعدہ، یہ جو آپ کو عربی لینگویج سکھائی جا رہی ہے، یہ وہ والی زبان نہیں ہے جو آپ بول کر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس سے آپ کو بولنا نہیں آ سکتا۔ ہاں، پہچان ہو سکتی ہے الفاظ کا، جب اسٹرکچر پتہ چل جاتا ہے تو سینٹینس بنانا ایزی ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے خالص قرآن، یعنی قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جن قواعد کی ضرورت ہے، بیسک وہ پوائنٹس، وہ قواعد آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، تاکہ کم از کم انسان کو خود اس چیز کا احساس ہو کہ وہ جو سیکھ رہا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سمجھ بھی آئے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ انسان اس کو بس اس طرح ہی پڑھتا رہے، جیسے اگر رمضان آ گیا تو ٹارگیٹ سیٹ ہوں گے نا کہ اتنے قرآن کمپلیٹ کرنے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ ہی نہ ہو کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں، تو وہ سوچیں اجر تو ملے گا، مگر قرآن پھر کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا؟ کیا اس مقصد کے لیے اتارا گیا تھا کہ اس کو بس ختم کرتے جائیں، مکمل کرتے جائیں اور اس کی ہمیں سمجھ بھی نہ آئے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کا مقصد ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور اب بھی اگر آپ رمضان میں روز کی قائد میں بھی تدبر کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور اس کو قواعد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اگر آپ چند پاروں پہ محنت کرتے ہیں تو آپ کو باقی پورے قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور جو چیز نہیں بھی آتی اس کو آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ آج آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی، یہ اس کے 2 کوشچنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوں گی، جیسے کہ تصحیح کریں، یعنی یہ جملے جو ہے نا یہ تھوڑے بہت غلط ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے قواعد کی روشنی میں۔ جیسے پہلا ہم دیکھتے ہیں الناقۃ اللہ، سوچئے آپ یہ کیوں غلط ہے؟ چلیں کسی کو پتہ ہے تو وہ بتا بھی سکتا ہے، چیٹ باکس میں آپ لکھ کے بتا سکتے ہیں الناقۃ اللہ میں کیا مسٹیک ہے، اور کبھی اضافی کے جو قواعد پڑھے ہیں نا اس کی روشنی میں۔ ناقۃ مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، اب بتائیں کون مضاف کے قواعد غلط ہیں یا مضاف الیہ کے؟ اللہ ہی کے نیچے زیر ہے تو مضاف الیہ کا قاعدہ تو بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ، الف لام نہیں آنا، شاباش، ناقتوں کے شروع میں الف لام نہیں آنا، ٹھیک ہے بالکل۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیں، اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے فوراً سے، غرفتان البیت، اس میں کیا مسٹیک ہے؟ غرفتان البیت میں کیا غلطی کی گئی ہے؟ اس کو کیسے، اس کی تصحیح کیسے کریں گے؟ غرفتانی مضاف ہے، البیتی مضاف الیہ، گھر کے 2 کمرے، تو غور کریں البیتی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف الیہ کا تو قاعدہ ہی نہیں ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آئے یا نہ آئے، قاعدہ تو ہم نے پڑھا تھا مضاف کا کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا، مضاف الیہ کے شروع میں تو الف لام آ سکتا ہے، جی بالکل، نون نہیں آئے گا، تثنیہ کا نون ختم ہو جائے گا، آئے گا غرفت البیتی، الف ساتھ لگے گا تاکہ پتہ ہو کہ یہ پہلے کیا تھا، تثنیہ تھا، بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل سمجھ آ گئی۔ اب انشاءاللہ آپ نے یہ باقی جو اپنی ٹرانسلیشن جب آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی آج، تو آپ اس میں اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔
بس اسی طرح آپ غور و فکر کرتے رہیں تو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ٹرانسلیشن میں بھی اور فہم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ.